السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں ہوں مہر بخاری BA BSc پاکستان اسٹڈی کے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کا کردار۔ قائد اعظم محمد علی جناح، جنہیں بادی پاکستان بھی کہا جاتا ہے، ان کا کردار مطلب شروع سے لے کر ان کی زندگی جو ہے پاکستان بنانے تک کیا 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 انہوں نے۔ سب سے پہلے ان کی ابتدائی زندگی۔ قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں جناح پونجا کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام سے حاصل کی۔ 1896 میں لندن میں بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور کراچی میں وکالت شروع کی۔ 1897 میں ممبئی چلے گئے اور 3 برس انتہائی مشکل میں گزرے۔ سن 1900 میں بمبے پریزیڈنسی مجسٹریٹ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ بعد ازاں آپ کا شمار بمبئی کے چوٹی کے وکلا میں ہونے لگا۔ مینس کہ پہلے جو آپ کی زندگی ہے وہ اسٹرگل لائف ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ پھر ان کی سیاسی زندگی جو ہے اس کی ابتدا 1906 میں ہوئی، جب وہ کانگریس کے اجلاس میں شریک ہوئے اور کانگریس کے صدر دادا بھائی نوروجی کی تحریک پر کانگریس میں شریک ہوئے۔ 1909 میں ممبئی سے مرکزی قانون ساز کونسل کے بلا مقابلہ رکن منتخب ہوئے۔ اس دوران میں آپ نے اپنے فرائض بڑی بے باکی اور نہایت دانش مندی سے ادا کیے اور اپنے تدبر کا سکہ بٹھا دیا۔ بعد میں شروع ہم کہہ سکتے ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ کانگریس سے ہوئی تھی، پھر وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے۔ 1913 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس ناگپور میں شریک ہوئے۔ مولانا محمد علی جوہر اور سید وزیر حسن کی تحریک پر مسلم لیگ میں شرکت فرمائی اور اس کے ساتھ وہ کانگریس کے بھی ممبر رہے۔ دونوں تنظیموں کی رکنیت سے وہ ہندو مسلم اتحاد قائم کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ انہوں نے کیا۔ بعد میں میثاق لکھنؤ ہندو مسلم اتحاد یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ آپ کے سیاسی تدبر، دانش مندی اور سعی جمیلہ سے ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے قریب ہوتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں 1916 میں میثاق لکھنؤ طے پایا۔ لکھنؤ پیکٹ میں کانگریس نے مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کے مطالبے کو تسلیم کر لیا۔ ہندو مسلم اتحاد کی ان کوششوں کی بنا پر گوکھلے نے آپ کو اتحاد کے سفیر کا لقب دیا۔ میثاق لکھنؤ مینس کہ ہندوستان کی 2 بڑی پارٹیز، ایک کانگریس دوسری مسلم لیگ، اور قائد اعظم محمد علی جناح دونوں کے رکن تھے، اور قائد اعظم کی کوششوں سے ان کا مشترکہ اجلاس ہوا اور دونوں میں اتحاد ہو گیا، اور مسلمانوں کے کافی مطالبات جس پر بعد میں ہندو پچھتاوا کرتے رہے وہ اس میں مان لیے گئے تھے۔ اس کے بعد ہے ہوم رول لیگ، یہ بنائی تھی ایک انگریز ایک عورت تھی انہوں نے، لیکن قائد اعظم نے اس میں وہ شامل ہو گئے تھے، اس میں بھرپور حصہ لیا، اور اس کی جو ممبئی شاخ تھی اس کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ 1917 میں لندن جا کر وزیر ہند کے سامنے برصغیر کے لیے حکومت خود اختیاری کا مطالبہ پیش کیا، مینس کہ ایسی حکومت جو انگریزوں کے سامنے جواب دہ نہ ہو۔ جب گاندھی نے افریقہ سے واپس آ کر اس کے پروگرام میں تبدیلی کی تو جناح اس سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد ہے رولٹ ایکٹ کی مخالفت۔ 1918 میں سر سڈنی رولٹ نے مرکزی کونسل سے ایک کالا قانون پاس کروایا۔ کالا قانون اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے جو حقوق تھے ان کو غصب کیا گیا تھا، جس کی روح سے مقدمہ چلائے بغیر ہندوستانیوں کو نظر بند کیا جا سکتا تھا۔ قائد اعظم نے اس کی شدید مخالفت کی۔ جب یہ قانون پاس ہو گیا تو آپ نے احتجاجاً 1919 میں مرکزی کونسل کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ 1920 میں آپ کانگریس سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ ایک بااصول رہنما اور دستوری سیاست کے قائل تھے۔ آپ کو کانگریس کی احتجاجی سیاست اور تشدد آمیز طریقوں سے اختلاف تھا۔ جب کانگریس نے عدم تعاون کی تحریک چلائی اور مسلمانوں نے تحریک خلافت میں ہندوؤں کو شامل کیا تو قائد اعظم کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ آپ کے خیال میں اس قسم کی تحریک کسی وقت بھی باشعور ہاتھوں سے نکل سکتی تھی۔ قائد اعظم کی یہی سیاسی بصیرت تھی کہ پوری زندگی وہ کبھی جیل نہیں گئے تھے، کوئی غیر قانونی کام انہوں نے نہیں کیا تھا، تحریک آزادی میں بھرپور حصہ لیا لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اس کے بعد ہے سائمن کمیشن کی مخالفت۔ 1927 میں سر سائمن کی سرکردگی میں ایک کمیشن ہندوستان آیا جس کا مقصد
ہندوستان کے رہنماؤں سے ملاقات کر کے ہندوستان کے لیے آئینی اصلاحات تجویز کرنا تھا۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کے مشترکہ اجلاس دہلی کی صدارت کی اور گورے کمیشن کا اس لیے بائیکاٹ کر دیا کہ اس میں کوئی ہندوستانی باشندہ شامل نہیں اور یہ کمیشن ہندوستان کے حالات کے مطابق اصلاحات تجویز نہیں کر سکے گا۔ یہی وجہ تھی کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے بائیکاٹ کے بعد یہ سائمن کمیشن جو تھا ناکام ہو گیا، اور انگریزوں نے اس سے تنگ آ کر کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان کسی بات پر اگر متفق ہو جاتے ہیں تو ہم وہی قانون بنا دیں گے۔ اور پھر پنڈت نہرو نے اس چیلنج کو قبول کیا تھا۔ تو دہلی تجاویز کے اندر ہے کہ پنڈت موتی لال نہرو نے اعلان کیا کہ اگر مسلم لیگ جداگانہ انتخاب کے حق میں دستبردار ہو جائے تو کانگریس ان کے دوسرے مطالبات تسلیم کر لے گی۔ چنانچہ 1927 میں قائد اعظم نے تجاویز دہلی پیش کی، جس میں مسلم لیگ نے جداگانہ انتخاب کے حق سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا اور مطالبہ کیا کہ سندھ کو ممبئی سے الگ کر کے صوبہ بنایا جائے، صوبہ سرحد اور بلوچستان میں اصلاحات نافذ کی جائیں اور پنجاب و بنگال میں آبادی کے تناسب کے مطابق نمائندگی دی جائے۔ یہ تجاویز دہلی قائد اعظم کی تجاویز تھیں، جس پر مسلم لیگ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ سر شفیع کہتے تھے کہ جداگانہ انتخاب کا جو مطالبہ ہے یا حق ہے، اس سے کسی بھی صورت دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ تو جناح یا ان کے جو ہم خیال لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ہو جانا چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے شفیع لیگ اور جناح لیگ دو الگ الگ مسلم لیگ بن گئیں۔ تو بعد میں جو دھڑا کہتا تھا کہ جداگانہ انتخاب کے حق سے دستبردار ہو جانا چاہیے، نہرو رپورٹ نے ان کو بھی پچھتانے پر مجبور کر دیا۔ جب نہرو رپورٹ 1928 میں نہرو رپورٹ شائع ہوئی، جس میں مسلم مفادات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا تھا، قائد اعظم نے اس کی سخت مخالفت کی اور اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ قائد اعظم نے نہرو رپورٹ سے مایوس ہو کر کہا کہ اب ہمارے راستے جدا ہو گئے۔ تو قائد اعظم نے اس کے بعد جو شفیع لیگ تھی اور جناح لیگ دونوں کے مطالبات پر مبنی اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے، جو کہ ریپریزنٹ کر رہے تھے شفیع لیگ کو بھی اور جناح لیگ کو بھی۔ قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کے مقابلے میں مارچ 1929 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں دہلی میں مسلمانوں کے حقوق سے متعلق 14 نکات پیش کیے۔ اس سے مسلمانوں کے نقطہ نظر کو درست سمت ملی اور صحیح منزل کا تعین ہوا۔ ان نکات کی روشنی میں مسلمان اپنی منزل پر گامزن ہوئے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے گول میز کانفرنس میں شرکت۔ جب ڈیڈ لاک ہو گیا، ہندو اور مسلمان کسی بات پر متفق نہ ہوئے اور انگریز کوئی نیا قانون نافذ نہ کر سکے، تو انگریزوں نے برطانیہ میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس یا گول میز کانفرنس بلائی۔ حکومت برطانیہ نے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات یا خلیج کو کم کرنے کے لیے لندن میں 3 گول میز کانفرنسز منعقد کیں۔ قائد اعظم نے پہلی 2 کانفرنسوں میں شرکت کی اور مسلمانوں کی مؤثر نمائندگی کی، لیکن گاندھی کی ہٹ درمی کی وجہ سے آپ ہندوستان کی سیاست سے مایوس ہو گئے۔ آپ نے لندن میں مستقل قیام کا فیصلہ کیا۔ اس مستقل قیام کی وجہ سے علامہ اقبال جو تھے وہ کافی پریشان ہوئے، اور علامہ اقبال کو جب آپ کے لندن میں مستقل قیام کا علم ہوا تو انہوں نے قائد اعظم کو خط لکھا کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے۔ اس پر آپ نے واپس آنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ کے لندن قیام کے دوران میں بڑے بڑے رہنما وفات پا گئے۔ واپسی پر انہیں مسلم لیگ کا صدر چن لیا گیا۔ آپ نے 1936 میں پورے ملک کا دورہ کیا اور مسلم لیگ کی تنظیمیں نو کی۔ اس کے بعد تا حیات آپ مسلم لیگ کے صدر رہے اور پاکستان بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے وجود میں آیا۔ تو قرارداد لاہور کانگریسی وزارتیں 1939 میں مستعفی ہو گئیں، تو مسلمانوں کو رام راج سے نجات ملی۔ مسلمانوں نے قائد اعظم کے کہنے پر یوم نجات منایا۔ کانگریسی راج نے ہندوستان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ چنانچہ 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم کی صدارت میں قرارداد لاہور کے ذریعے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے حصول کا مطالبہ کیا۔ یہ وہ واقعہ جو جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 1939 میں جنگ عظیم دوم شروع ہوئی تھی، جس کے بعد کانگریسی وزارتوں نے استعفیٰ دیا تھا اور ہندوستان چھوڑ دو تحریک چلائی۔
تو مسلم لیگ نے بھی کہا کہ ہندوستان بے شک چھوڑ دو لیکن جانے سے پہلے پاکستان بنا کے دو۔ تو یہ قرارداد لاہور اصل میں یہ مطالبہ پاکستان تھا۔ اس کے بعد عام انتخابات ہوئے 1945 کے عام انتخابات میں قائد اعظم کی کوششوں سے مسلم لیگ نے مرکزی اسمبلی میں 30 کی 30 اور صوبائی اسمبلیوں کی 90% سیٹیں جیت کر ثابت کر دیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور مسلم لیگ ان کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ تو یہ مسلم لیگ الیکشن جیت گئی مطالبہ پاکستان کی بنیاد پر۔ تو اب پاکستان کا بننا جو تھا وہ تقریباً یقینی ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہے راست اقدام۔ شملہ کانفرنس میں 5 مسلم نمائندے عبوری حکومت میں شامل کرنے کا وعدہ کیا گیا، لیکن جب عبوری حکومت کے قیام کا وقت آیا تو لارڈ ویول وائسرائے ہند نے کانگریس سے 6 اراکین اور دیگر 3 باقی جماعتوں سے لینے کا اعلان کیا۔ وائسرائے کی اس وعدہ خلافی کے خلاف قائد اعظم نے یوم راست اقدام منانے کا فیصلہ کیا۔ یوم راست اقدام کے دوران میں کلکتہ میں سینکڑوں آدمی ہلاک ہوئے۔ وائسرائے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے مسلم لیگ کو عبوری حکومت میں شمولیت کی دعوت دی۔ اس کے بعد ہے قیام پاکستان۔ قرارداد لاہور کے بعد 1945 کے انتخابات میں مسلم لیگ کی شاندار کامیابی سے انگریز اور ہندو مسلمانوں کے تقسیم ہند کے مطالبے کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح 14 اگست 1947 کو سب سے بڑی اسلامی مملکت دنیا کے نقشے میں نمودار ہوئی۔ 11 ستمبر 1948 کو آپ کا انتقال ہوا اور پاکستان اپنے رہنما اور بابا قوم سے محروم ہو گیا۔ تو آج ہم نے قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے بارے میں پڑھا، کس طرح قائد اعظم نے اپنی ابتدائی زندگی گزاری، پھر کس طرح وہ سیاست میں آئے، کانگریس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی، پھر مسلم لیگ کے رکن بنے، پھر کانگریس اور مسلم لیگ کو متحد کیا، لیکن بعد میں کانگریس کی جو تشدد پسند سرگرمیاں تھیں اس کی وجہ سے اس سے علیحدہ ہو گئے۔ پھر بعد میں قائد اعظم کی جو سیاسی زندگی ہے وہاں سے اس کو عروج ہونا نصیب ہوا، جہاں سے پہلے تجاویز دہلی، پھر بعد میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے، اور پھر 1940 میں قرارداد پاکستان قائد اعظم کی صدارت میں پیش کی گئی، جس میں مطالبہ پاکستان کیا گیا، اور پھر تاریخ تبدیل ہو گئی جب تحریک آزادی تحریک پاکستان میں بدلی، اور اگلے 7 سال قائد اعظم کی سیاسی بصیرت تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے پاکستان حاصل کیا۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔